ویلکم بیک ناظرین و سامعین کرام، سیرت کی خوشبو سیریز کے دوسرے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب۔ آپ علمی، ادبی اور مذہبی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں۔ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک سیرت اور حدیث کے شعبے کی سربراہی کرتے رہے ہیں۔ آپ ایک طویل عرصے تک ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رہے، اور پھر آپ اس میگا یونیورسٹی کے ایکٹنگ وائس چانسلر بھی رہے۔ آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں یہ جانا کہ سیرت کی خوشبو قرآن عظیم میں، آج ہم سیرت مبارکہ کے دوسرے بنیادی ماخذ حدیث مبارکہ کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب، جن کی علم حدیث پر متعدد کتب اور بے شمار مقالات منصہ شہود پر آ چکے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیرت کے مطالعے کے حوالے سے حدیث مبارکہ کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی سیرت اور حدیث کا جو آپس میں تعلق ہے، جی، تو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے ہاں حدیث اور سیرت میں جو فرق ہے یا ان کا آپس میں تعلق ہے، تو اس میں ایک کنفیوژن رہتی ہے۔ جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور سیرت ایک ہی ہے۔ جی، زیادہ تر ہمارے ہاں یہی بات کی جاتی ہے کہ حدیث اور سیرت دونوں ایک ہیں۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ دونوں ایک ہیں، لیکن بہرحال اس میں فنی اعتبار سے فرق ہے۔ جی، جب ہم علوم کی بات کرتے ہیں تو علوم کی تقسیم ہمارے علماء نے یوں کی ہے کہ کچھ علوم تو وہ ہیں جن کو علوم عالیہ کہتے ہیں، جی، جی، علوم عالیہ عین کے ساتھ، اور کچھ علوم وہ ہیں جن کو علوم عالیہ کہتے ہیں، آلات، ٹولز کے لیے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ جو علوم عالیہ ہیں تو ان میں سب سے پہلے کتاب اللہ جی، سے متعلق علم ہے یا علوم ہے، اور اس کے بعد حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر سیرت ہے، اور فقہ ہے، اور پھر اخلاق ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ جی، اب ان علوم میں ایک خاص قسم کی ترتیب ہے، اور آپس میں یہ علوم ان کا لنک ہے۔ جی، اب آپ دیکھیں کہ جب سب سے پہلے ہمارے سامنے کتاب اللہ آتی ہے تو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں، اور حقیقت ہے، کہ شریعت جو ہے، شریعت کے جو سورسز ہیں، بنیادی سورسز ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول اللہ ہے۔ جی، اب کتاب اللہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کتاب اللہ میں جو بھی
احکام دیے گئے ہیں اور جو اصول بتائے گئے ہیں وہ ان میں اجمال ہے، جی اختصار ہے۔ جی آپ دیکھیں نا کہ کتاب اللہ میں حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، قائم کر صلاۃ قائم کریں، لیکن صلاۃ کیسے قائم کریں یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ جی جی اب صلاۃ کی ساری تفصیل کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف۔ جی یہ صلاۃ کے اوقات ہیں تو قرآن میں تو نہیں ہے، صلاۃ کی رکعات ہیں تو قرآن میں تو نہیں ہے، صلاۃ کے ارکان ہیں تو یہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ جتنی بھی تفصیلات ہیں صلاۃ کی، ان تمام تفصیلات کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف۔ جی اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ صلاۃ کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا اور اپنے قول کے ذریعے بھی بتایا، اور یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جی مجھے دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں تو آپ بھی اس طرح نماز پڑھیں۔ اور صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے بھی بتا دیتے۔ جی تو یہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، یہاں تک کہ حج ہے۔ اب حج کی فرضیت قرآن مجید میں تو ہے، لیکن حج کے مناسک کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ طلاق ہے، نکاح ہے، بیوع ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سیام ہے، صیام ہے، تو ان تمام احکام شرعیہ کا حکم اور بنیادی اصول تو قرآن میں ہے، جی لیکن قرآن مجید میں تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف۔ اب یہ جو سنت ہے، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جی جب ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کا سمجھ اور قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا فہم صحیح تب حاصل ہوتا ہے جب آپ حدیث سے استفادہ کرتے جی جی ہیں۔ ان دونوں کا لنک تو آپس میں یہ ہے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے اور سیرت ہے۔ جس طریقے سے کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہوتا ہے سیرت کی طرف۔ سیرت سے یا جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں محدثین نے احادیث کو جو نقل کیا ہے تو انہوں نے چیپٹر وائز نقل کیا ہے۔ انہوں نے تو احادیث کو نقل کیا، مثلا کتاب الصلاۃ کے تحت انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے، کتاب الزکوٰۃ کے تحت احادیث کو نقل کیا ہے، کتاب الصیام کے تحت احادیث کو نقل کیا ہے۔ باقی جو تمام جتنی بھی مضامین ہیں، موضوعات ہیں، ان کو یعنی باب اور فصول کے تحت انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو قول فرمایا ہے یا فعل فرمایا ہے کس سچویشن میں فرمایا ہے۔ اب آپ کے سامنے سچویشن نہیں ہے، اور ایون کب فرمایا کب فرمایا ہے، آیا مکی دور میں ہے، مدنی دور میں ہے، اور ابتدائی دور حالت میں ہے، سفر میں ہے یا حالت حضر میں ہے، کیا ہے یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ حدیث کو براہ راست پڑھتے ہیں تو حدیث سے آپ کو حکم تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس حکم کا جو سیاق و سباق ہے کانٹیکسٹ نہیں، کانٹیکسٹ آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اور جب تک سیاق و سباق کا علم نہ ہو تو آپ صحیح استنباط نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح حدیث سے صحیح استنباط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ جو فرمایا تو کس موقع پر فرمایا، حالات کیا تھے، اور مخاطب کیوں کون فرمایا۔ تھے۔ تو یہ سیرت نگاروں نے یہ بہت خوبصورت کام کیا ہے اور عمدہ کام کیا ہے، اور انہوں نے یہ وضاحت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، حیات طیبہ ہے، تو انہوں نے حیات طیبہ کو زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حدیث میں تو زمانی ترتیب نہیں ہے، موضوعاتی ہے۔ موضوعاتی ترتیب ہے۔ جی یہ بنیادی فرق ہے حدیث اور سیرت میں کہ حدیث کی کتابوں میں موضوعاتی ترتیب ہے، جی لیکن
سیرت کی کتابوں میں زمانی ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہے، ولادت سے پہلے کے جو حالات ہیں، پھر ولادت ہے، ولادت کے بعد کے حالات ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں جو آپ تشریف فرما رہے، پھر وہاں سے ہجرت کی ہے، پھر مدینہ منورہ میں رہے، غزوات میں رہے، باغی رہے، جہاں بھی رہے، اتنے سفر کیے. تو جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کے مطالعے سے ہم حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جی جی، پھر ہمارے سامنے جو پکچر ہے واضح ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے یعنی جس سلیس انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ اور حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے سیرت مبارکہ. اب ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بہت بنیادی اہم جس میں لوگوں کو التباس رہتا ہے، اس کی آپ نے وضاحت فرمائی. اللہ کریم آپ کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو اب حدیث مبارکہ بہت ایک وسیع ظاہر فن ہے اور ڈسپلن ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے آپ یہ بتائیے کہ پھر حدیث کی جو کتب ہیں اور بنیادی کتب جنہیں ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان کا کچھ ہمیں تعارف بتائیے کہ وہ ان کا مقام و مرتبہ اور پھر ان کی ترتیب اور ہم کیسے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. حدیث کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں بھی عام طور پر ایک التباس رہتا ہے. جی، التباس اس وجہ سے رہتا ہے کہ لوگ کتابت اور تدوین میں فرق نہیں کرتے. یہ دو اصطلاحات ہیں. جی جی، ایک کتابت ہے اور ایک تدوین ہے. اب آپ خود ریسرچر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتابت کیا ہوتی ہے اور تدوین کیا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل. تو حدیث کے سلسلے میں عام طور سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو تدوین حدیث ہوئی ہے 3ری صدی میں جا کر ہوئی ہے. یہ جو 6 کتابیں ہیں کتب ستہ، تو ان کتب ستہ کی تدوین جو ہوئی ہے یہ ظاہر کی 3ری صدی میں ہوئی ہے. اب عام طور سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی حدیث جو ہے 3ری صدی میں مدون ہوئی ہے، اگر یہ اہم ہوتی تو پہلے ہوتی، پہلی صدی میں ہوتی. جس طرح قرآن مجید کی تدوین شروع میں ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی، تو اسی طرح اگر حدیث کی اہمیت ہوتی تو یہ بھی شروع میں تدوین ہو جاتی. تو چونکہ تدوین ہو گئی ہے 3ری صدی میں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر اہم ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے. اب یہ جو التباس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابت اور تدوین، کتابت جو ہے یہ دور رسالت میں شروع ہوئی ہے. جی جی، اللہ کے رسول کی موجودگی میں صحابہ کرام حدیث لکھتے تھے. اللہ کے رسول کے ارشادات کو مثلا سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ماہر تھے، کتابت کے ماہر تھے، عربی کے بھی ماہر تھے اور وہ عبرانی کے بھی ماہر تھے. تو آپ اللہ کے رسول کی ہر بات، ہر ایک ارشاد کو اپنے پاس لکھتے تھے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے ان کو روکا کہ آپ ہر بات لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے، اللہ کے رسول بعض مرتبہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ بعض کس کیفیت میں، تو آپ ہر ایک بات نہ لکھا کریں. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں بتایا کہ یہ صحابہ کرام مجھے یہ اس طرح کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ آپ لکھا کریں، اکتب، فرمایا کہ لکھا کریں، میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، آپ اس میں تردد نہ کریں. میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تو فرمایا کہ میرے ہونٹوں سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. وما ينطق عن الهوى. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے رہے. ان کا جو صحیفہ ہے بڑا مشہور صحیفہ ہے. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول تشریف لائے مدینہ منورہ میں ہجرت کی، تو ابو ایوب انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو قیام تھا، لیکن زیادہ خدمت جو حضور کی ہے وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے کو حضور کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ ھذا ابنی وہو غلام کاتب، اللہ اکبر، یہ میرا بیٹا ہے اور پڑھا لکھا ہے، مہذب بھی ہے اور کوالیفائڈ ہے، لکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے، تو میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ اس وقت سے لے کر آخر تک بطور خادم رہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت بڑا ذخیرہ مروی ہے حدیث کا، خاص طور پر ہمارے ہاں جو حضور کے معمولات ہیں، تو معمولات چونکہ خادم سمجھتا ہے اپنے مخدوم کے معمولات کو، تو اس لیے فقہا نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کو ترجیح دی ہے حضور کے معمولات۔ آئی وٹنس اکاؤنٹ وہ ہے اور خادم ہے، حضور کے ساتھ ہر وقت خدمت میں ہے۔ تو بہت سارے صحابہ ہیں، ایک بہت بڑی لسٹ ہے ان صحابہ کرام کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھتے تھے، اور یہ کتابت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب تدوین قرآن ہو گیا، پہلے تو یہ ایک خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث بھی لکھی جائے، قرآن بھی لکھا جائے، اور بعد میں پھر آیات اور مرویات میں کوئی التباس ہو اور آپس میں جیسے پہلے اختلاط ہوا۔ تو لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ آیات کی تدوین ہوئی تو پھر تو یہ خدشہ نہیں رہا، وہ مکمل ہاں، کیونکہ وہ مصحف تو مکمل ہو گیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوری طرح لکھنا شروع کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہیں لکھتے تھے، ان کو لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے لکھنا سیکھا، انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا، اور ان کے بھی کئی صاحب ہیں۔ باقی صحابہ کرام کے حلقے قائم ہوئے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو مختصر ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر انہوں نے باقاعدہ ان صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا جو بہت کوالیفائڈ تھے۔ مثلا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کوفہ بھیجا۔ جی، کوفہ بالکل ایک نیا شہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بسایا گیا، اور یہ سنگم پر تھا، ایران اور عراق کے سنگم پر یہ شہر بسایا گیا، اور وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ٹاپ کے کوالیفائڈ لوگ تھے ان کو وہاں بھیجا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ ایران اور عراق میں بہت زیادہ کوالیفیکیشن ہے، تو وہاں کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے صحابہ کرام کو جانا چاہیے جو علمی اعتبار سے بڑی فوقیت رکھتے ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جی، اور انہوں نے اہل کوفہ کو لکھا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ میں رہے، لیکن میں تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں، اللہ، اور ان کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے کوفہ میں تو انہوں نے اپنا حلقہ قائم کیا، اور علمی حلقہ، اور جس نے بہت بڑا اثر ڈالا، بڑا متاثر کیا اس پورے علاقے کو۔ یہ عراق جو اور بغداد جو عروس البلاد بنا تو اس کی بنیاد اس وقت سے بنی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب دمشق فتح ہوا، اور دمشق کو فتح کیا سیدنا یزید بن ابی سفیان نے، جو سیدنا معاویہ کے بڑے بھائی تھے، یزید بن ابی سفیان، وہ فاتح دمشق ہیں۔ تو انہوں نے جب دمشق کو فتح کیا تو سیدنا عمر فاروق کو خط لکھا کہ دمشق میں لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، تو آپ کچھ لوگوں کو یہاں بھیجیں، ایسے لوگوں کو بھیجیں کہ جو یہاں آ کر تعلیم و تربیت کا کام کر سکیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس موقع پر صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، شام بھیجا، دمشق۔ اور دمشق کا جو مدرسہ تھا یا تعلیمی ادارہ تھا، اس کے بارے میں ابن سعد نے بتایا ہے کہ اس وقت اس میں 1600 طلباء مقیم تھے، 1600 طلباء، اور باقی جو آنے جانے والے تھے اس کے علاوہ تھے، اور بہت بڑی ایک اپنے دور کی یونیورسٹی تھی۔ اور دمشق کے اندر بھی جتنے علوم آئے ہیں یہ سارے اس کے بعد پہلے ہیں، اس مرکز سے پہلے۔ تو اسی طرح مصر جب فتح ہوا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، جن کا میں نے پہلے بتایا، تو وہ بھی تشریف لے گئے۔ اور مصر میں جو مرکز قائم ہوا، عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکز قائم کیا، یہ وہ مرکز ہے کہ جس میں بعد میں بڑے بڑے فقہا رہے، امام شافعی بھی بعد میں اس مرکز میں رہے۔ تو مصر میں بہت بڑا حلقہ قائم ہوا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً پوری ریاست میں، جو تقریباً 26 لاکھ مربع میل کی ریاست ہے، تو ابن سعد نے بڑی کیلکولیشن کی ہے، اور جو مراکز قائم ہوئے ہیں اس دور میں وہ کچھ 900 کے اوپر مراکز جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابت کا جو سلسلہ ہے یہ بڑے تسلسل کے ساتھ رہا ہے جی، اور مجموعے جمع ہوتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور تک رہتا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کے والد صاحب جو تھے عبدالعزیز، وہ اصل میں خواہش تو ان کی تھی کہ حدیث کی تدوین کریں، وہ گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے، لیکن ان سے نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے، ان کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو موقع ملا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ چونکہ اب پہلی صدی جا رہی ہے اور صحابہ کرام تقریباً اٹھ گئے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حدیث کے ذخائر کو مدون کریں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی خوبصورت اور گفتگو کا سلسلہ جو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے بہت دلچسپی کا ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے مزید بھی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت چونکہ اختتام پذیر ہوتا ہے، ہم یقیناً اس گفتگو کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کو تشنگی محسوس ہوگی، اور یہ جو خوبصورت گفتگو ہے حدیث کے حوالے سے، اور یہ سیرت کی خوشبو سے اپنے قلوب و اذہان کو مہکانے کے لیے یہ گفتگو ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو ابھی تشنا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت عز و شرف کا مقام ہے کہ ہمیں یہ لگژری حاصل ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب ہمارے لیے وقت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو تشنگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم مزید پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں گے۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔